آج میں کچھ دردمندانہ اپیل گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل مدارس سے۔ بہت شور و غوغا سنا ہوا، کچھ 99% ہو چکا، 1% ابھی کہیں چل رہا ہے یا باقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سال کے تعلیمی سال کے اختتام پر تقریبات، کہیں تکمیل اسباق کے نام سے، کہیں دستار فضیلت کے نام سے، کہیں دوپٹہ پوشی کے نام سے، کہیں چادر پوشی، کہیں ختم بخاری، کہیں ختم قرآن، کہیں تکمیل بخاری، کہیں تکمیل قرآن۔ ایک اودھم مچا ہوا ہے۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ میں جس ادارے میں پڑھا ہوں یا بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے ادارے کا، میرے مادر علمی کا مزاج بہت سادہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، بڑوں کی شفقتیں، محبتیں، دعائیں شامل حال ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہے کہ میرے مدرسے کا الحمدللہ مزاج بہت سادہ ہے۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کیونکہ طلباء چاہتے ہیں۔ سب مدارس میں ہو رہا ہے، ہمارے طلباء بھی چاہتے ہیں۔ تو آج میری اہل مدارس سے دردمندانہ انداز میں یہ گزارش ہے کہ ذرا حضرات وضاحت فرما دیں کہ بدعت کیا ہے، اور ختم بخاری کے نام پہ یا ختم مشکات کے نام پہ یا ختم قرآن کے نام پہ یا تکمیل اسباق کے نام پہ جو کچھ میرے مدارس میں، بنین میں، بنات میں ہو رہا ہے، اس میں کہیں کوئی چیز بدعت تو نہیں ہو رہی یا بدعات تو نہیں ہو رہی؟ یہ کیا ادھم مچایا ہوا ہے؟ کیا مدارس کا طرز بنا دیا ہے؟ کیا مدارس کو رنگ دے دیا ہے؟ کیا میرے ان پرامن اداروں کو کس نہج پہ لے کے ہم چل پڑے خود ہی؟ کس سے شکایت کریں ہم خود ہی لے کے چل پڑے اس راستے پہ۔ تو چند ایک سوال ہے میرے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، گفتگو نہیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ان تقریبات کے اندر وہ اساتذہ کرام کہاں ہوتے ہیں جو سارا سال سہائے ستہ میں مغز ماری کرتے ہیں؟ شرائط بخاری بیان کرنے والے استاد صاحب کہاں ہیں؟ مسلم شریف کے عقدے حل کرنے والے استاد صاحب کہاں ہیں؟ ترمذی کی وہ وضاحت فرمانے والے وہ استاد صاحب کہاں ہے؟ نظر تحاوی پہ نظر رکھنے والے استاد صاحب کہاں ہے؟ اغراض جلالین بیان کرنے والے استاد صاحب کہاں ہے؟ سراجی پہ مغز ماری کرنے والے استاد صاحب کہاں ہے؟ وہ تو کہیں تقریب میں نظر نہیں آتے، اگر آئے بھی تو بیچارے وہ کہیں کونے پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو طلباء بھی سوچے، اور طلباء سے زیادہ اہل مدارس خدا کے لیے اس بات کو سوچے۔ جس استاد نے سارا سال بخاری شریف میں وہ بہت محنت جانفشانی سے اور مسلم والوں نے مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، چلو وہ تو خیر ہمارے یہاں برائے نام ہی رہ گئی، سنن تو برائے نام نہیں رہ گئی، سنن ترمذی ہے یا سنن ابی داؤد ہے جن میں تھوڑا سا کچھ باس، تو باقی کتب کے اندر جو مغز ماری اساتذہ نے فرمائی ہے، جو اتنا محنت فرمائی ہے، جانفشانی کی ہے، تقاریر فرمائی ہیں، عقدے حل کیے ہیں، مسائل بیان فرمائے ہیں، جو استنباطات، استخراج اور استنباط کی جو محنت کوشش اور جو اپنے مذاہب مسالک پہ بحث، وہ اساتذہ کہاں ہے؟ ایک آخری حدیث جو فضیلت کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا اہتمام چلے؟ اہل مدارس کی اغراض ہوں گی، مدارس کو چلانے کی اغراض، لیکن خدا کے لیے اس میں ذرا بہت ہی سوچنے کی اور فکر کی جو بات ہے کہ ایک تو جو کچھ ہونے لگ گیا ہے، میں چند سال پہلے اپنے بڑوں کی موجودگی میں بڑی جسارت کر کے، بڑی ہمت کر کے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یہ ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ روکیں گے، اور رکنے والے پھر نہیں رکیں گے، ہم کہیں گے بدعات ہو رہی ہیں، لیکن پھر وہ بہت آگے نکل چکے ہوں گے، وہ رکیں گے کوئی نہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے بڑی شفقت والے، بہت محبت والے، بڑی درد دل رکھنے والے۔ تو میں جس ادارے میں بیٹھا ہوں، میں یہاں کا پھر عرض کروں کہ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ العزیز مولانا محمد ظریف صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، اور دیگر اساتذہ کرام بھی بڑے اللہ والے تھے، بہت صاحب علم بھی، صاحب عمل بھی، صاحب کمال بھی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہر ایک استاد محترم بہت ہی با کمال، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ جو میرے شیوخ میں دو اساتذہ کرام میرے حیات ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جن کو اللہ نے اپنے اعلیٰ علیین میں پہنچایا، اللہ ان کا اپنے شایان شان کرام فرمائے۔ جو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم شیخ العزیز مولانا محمد ظریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سبق میں ہیں، سبق ہو رہا ہے، تو طالب علم جو ہے وہ دروازے میں کھڑا ہے اجازت لینے کے لیے، آجو بیٹا آگے جی حضرت شیخ العزیز صاحب نے یہ 2 لڈو بھجوائے، 2 لڈو رکھے ہوئے ہیں کاغذ پہ، اور وہ آ کے رکھ رہا ہے طالب علم کہ سر یہ استاد محترم نے بھجوائے ہیں، کس چیز کے بھائی؟ ختم بخاری کے، تکمیل بخاری شریف کے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। ये मंजर हमने कई साल देखा। अगले साल 2 माल्टे आ गए, उस्ताद साहब ने भिजवाए हैं किस चीज़ के? तकमील बुखारी पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो ये तरस बहुत प्यारा है। असल में मामला जो अर्ज करने का है वो ये है कि तलबा की ये पढ़ाई के दिन है भाई, तलबा की हाँ जी सारे साल की मेहनत को इकट्ठा करने के दिन है, तलबा को पढ़ाई पे लगाने के हाँ जी उनके दोहराई के दिन है, अपनी कुतुब की दोहराई हो जाए, अपने जो पढ़ा है उसका ज़ब्त हो जाए। हाँ जी हमने लगा दिया उनको तकरीबात पे, फिर वो हाँ जी लंबी चौड़ी हफ्तों पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, पकड़ो पकड़ो, ये करो वो करो, फला करो, उधर दावत में, इधर दावत में उनके जाइए, और फिर तलबा हाँ जी आज फला मदरसे में सारे वहां जमा है, आज फला मदरसे में पढ़ाई हो ही नहीं रही। हाँ जी और आगे वफाक का इम्तिहान सर पे खड़ा है। इसलिए बड़ी हाँ जी अदब के साथ बड़े जद्दमंदाना अंदाज में अर्ज है। और फिर हाँ जी बाद में 2-3 दिन तक मदरसे का माहौल ऐसे लगता पता नहीं हाँ जी क्या यहाँ कोई इंसान ही बस रहे थे या कोई और पता नहीं क्या मामला था। इतना उद्यम मचा हुआ, दरसगाहों में जाएं वहाँ बुरा हाल, दारुल इकामा में जाएं वहाँ बुरा हाल, मदरसे के सेनों में देखो वहाँ बुरा हाल। अजीब एक सिचुएशन, अजीब सूरत हाल बनी हुई है। सारा साल जो हम सफाई पे हाँ जी तलबा को तरगीब देते हैं, करते हैं, कराते हैं, वो जो है इन 2-4 दिनों में बेड़ा गर्क करके रख देते सारे साल की मेहनत पे ये भी पानी फिर गया। इसलिए खुदा के लिए जरा अपने आप पे कंट्रोल करके चले, तलबा को भी हाँ जी अपने दायरे में लाएं, अपने दायरे में रहें। हमारा ये मिजाज नहीं है मदारिस वाले मदारिस को ये चीज़ें ये हाँ जी मैं अब के ना अल्फाज में अर्ज करूँ, बहुत से हाँ जी हजरात मेरी बातों से नाराज हो जाएंगे, बहुत से जो है वो हाँ जी नाला हो जाएंगे, हाँ जी मेरी बातें बहुत दुखी करेंगी। मैं हाँ जी किसी की बड़ों की बदवाएं भी नहीं लेना चाहता, बड़ों को नाराज भी नहीं करना चाहता, लेकिन दर्द है कि दिल में जो आप हजरात के सामने रख दिया, खुदा के लिए इस पे सारे पहलुओं पे सोचे, गौर करे, और बिलखुसूस तलबा की तालीमी हालत पे और असातिज़ा किराम की बेइकरामी पे खुदा के लिए जरा गौर व फिक्र करे। अल्लाह ताला जल्ल शान हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।